جی چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہتی ہیں. ایک ہے خیر، دوسرا ہے شر. خیر حسینی سوچ ہے اور شر یزیدی سوچ ہے. خیر امام علی مقام علیہ السلام کے قدموں سے فیض پا کے پھر اپنے آپ کو پروان چڑھاتی ہے، جبکہ جو یزیدیت ہے وہ یزیدیت جو ہر زمانے کی ہے اس کی کاسا لیس ہے، اس سے بھیک مانگ کے اور اس کے سامنے کاسا لیسی کر کے اور اس کے سامنے جھولیاں پھیلا کے اور اس سے مانگ کر اپنا گزارا چلاتی ہے، اور اپنے آپ کو یزیدیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم زیادہ پاورفل اور طاقتور ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو بے شک ہمیشہ تھوڑا رکھا ہے. ادھر 22,000 کا لشکر، تو ہم اہل سنت کے عقیدہ میں اور تاریخی کتابوں میں ہے نا کہ یزیدی لشکر 22,000 تھا، اور ادھر کتنے تھے؟ صرف 72. خیر بظاہر کم ہے اور شر بظاہر غالب نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شر کو خیر ایسے مٹا دیتا ہے کہ اس کا نام لیوا تک نہیں رہتے، حتیٰ کہ اس کی نسلیں تک مٹ جاتی ہیں. یہی حسینیت اور یہی یزیدیت کا آپس میں فرق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم حسینی کردار کو اپنائیں اور یزیدی کردار کی ہمیشہ مخالفت کریں. حسینی کردار یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، حسینی کردار یہ ہے آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم رکھو اور اسے ہی عام کرو. حسینی کردار یہ ہے کہ دشمن کے جانوروں کے اوپر بھی ترس کھاؤ. حسینی کردار یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہو. حسینی کردار یہ ہے کہ باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو، اگرچہ اپنی جان تو کیا سارا کچھ لٹانا پڑ جائے. حسینی کردار یہ ہے کہ اللہ ہی جل مجدہ الکریم جو ہے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سارے فیصلے اللہ کی خاطر کرو، لوگوں کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، بظاہر نمود و نمائش کی خاطر، بظاہر طاقتوری کی خاطر بالکل بھی ایسا نہ کرو. یزیدیوں نے یہی تو کیا تھا. یزیدی کون تھے؟ وہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے 7 دن نماز پڑھی، وہ کہ جنہوں نے آقا علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازتیں لے کر فرات سے پانی پیا، وہ جو ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے امام حسین کے پیچھے اقتداء میں کھڑے رہتے تھے 5 ٹائم. وہ کیا وجہ اور کیا سبب تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل کو قتل کرنے کے درپے ہوئے؟ وہ دولت کا لالچ تھا، وہ شہرت کے بھوکے تھے، وہ کوئی رے کی حکومت، کوئی کوفہ کی حکومت، کوئی بصرہ کی حکومت، اس کے ان کو لالچ دیے گئے تھے. ان کے بینک اکاؤنٹ بھرنے کے لیے باقاعدہ انہیں لالچ دیے گئے تھے. ان کی جائیدادیں بڑھانے کے لیے ان کی یونین کونسل سے لے کر ان کو باقاعدہ پوری ریاستوں اور گورنری تک ان کو لالچ دیے گئے تھے. اور دوسری طرف انہیں ڈرایا گیا تھا تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہارے گھر لٹ جائیں گے، تمہاری عزتیں خراب ہو جائیں گی، ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، ہمارے پاس باغ ڈور ہے حکومتوں کی، ہم تمہیں میڈیا پر لے آئیں گے، اس زمانے کا بھی میڈیا تھا، تو ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا تو، اگر تم نے ان پر ترس کھایا تو ان کے دلوں میں، یزیدی فوج کے دلوں میں ڈر بھی تھا اور اس سے بڑھ کر لالچ تھا. تو جہاں دنیا کی دولت کا لالچ آ جائے وہاں لوگ، یہ انسان آل رسول کا بھی ادب اور عزت کرنے سے کترا جاتے ہیں. اور یہ یزیدی کردار آج بھی زندہ ہے. تو آج کے دن کی نسبت سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ سے. جو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم مٹا دیے جائیں گے، آپ حق کی خاطر مٹ کر تو دیکھو، جتنا نیچے گرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی